إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج سورہ ہود آیت نمبر 64 سے ہم پڑھیں گے، اور جیسے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر جاری ہے۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ یہاں سے ایک اونٹنی نکل آئے، اور پھر یہ بھی مطالبہ کیا وہ اونٹنی حاملہ ہونی چاہیے، اور حاملہ اونٹنی آئے یہاں پر بچہ جنم دے، پھر ہم مانے کہ واقعتاً کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ تو وہ تقریر کر رہے تھے، ایسے فوراً وہیں پر اللہ رب العالمین نے ان کو معجزہ دیا، اسی پہاڑی سے اونٹنی جو ہے وہ نکل کر آ گئی۔ تو شعیب صالح علیہ السلام کہنے لگے یا قوم، اے میرے قوم، حاذی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی آیتن نشانی ہے تمہارے لیے۔ اب نشانی آئی ہے تو پھر اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ فذروہا، چھوڑ دو اس کو، تأکل فی ارض اللہ، یہ کھائے گی اللہ کی زمین سے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی زمین سے کھانے دو۔ کسی کا گھاس اگا ہوا ہے، جس کا بھی کھیت ہے، یہ جہاں مرضی جائے، تم نے روکنا نہیں، کیونکہ تم نے مطالبہ کیا تھا، ابھی آئی ہے اور یہ کھائے گی اور تمہارا امتحان لے گی کہ تم اللہ کی اونٹنی کا کیا کرتے ہو۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، نہ تم چھونا اس کو بری نیت سے، فَيَأْخُذَكُمْ، پکڑ لے گا تم کو عذاب قریب، قریب کا عذاب۔ فَعَقَرُوهَا، بس انہوں نے کاٹ دیا، انہوں نے اس کی ٹانگیں، کونچیں، پاؤں کے ساتھ جو گٹ ہوتے ہیں نا وہ کاٹ دیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اونٹنی جو تھی ایک قسم کا مطالبہ انہوں نے کیا، اور پھر امتحان تھا ان کے لیے۔ وہ اونٹنی ان کے جانوروں کا سارا چارہ کھا جاتی تھی، پانی بھی پی جاتی، چارہ بھی کھا جاتی۔ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، ان کے جانور اب بھوکے رہنے لگے، ان کے جانوروں کا جو دودھ تھا وہ بھی کم ہونے لگا۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا اب اسی کو ہی جو ہے نا، ایمان لانے کے بجائے انہوں نے کیا کہا کہ اب اس کو مارو۔ اب مارے کون؟ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو انہوں نے ایسا کیا، اس کی ٹانگیں کاٹ تو چلے گی نہیں، اور پھر ٹانگیں کاٹی، خون بہا، اور اسی طرح وہ اونٹنی جو تھی وہ مر گئی۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ فَقَالَ، تو کہا، تمتعوا، تم فائدہ حاصل کرو، فی دارکم، اپنے گھروں میں، ثلاثت ایام، 3 دن تک۔ تو صالح علیہ السلام نے ان کو پیشین گوئی دے دی عذاب کی کہ 3 دن مہلت ہے تمہیں، 3 دن جو کرتے ہو کر لو، اپنی عیاشیاں، فحاشیاں، بدماشیاں، جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو کرو، 3 دن ہے تمہارے لیے۔ ذالک وعد، یہ ایسا وعدہ ہے غیر مکذوب، جو جھٹلایا نہیں جائے گا۔ اب تم نے مطالبہ بھی کیا تھا، پہلے میں نے تبلیغ کی، تم نے اس میری دعوت کو بھی جھٹلا دیا، ٹھکرا دیا، پھر تم نے مجھے بھی جھوٹا کہا کہ ہم پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا نا، وہ کہنے لگے ہم تو تجھ پر شک کرتے ہیں اور جھوٹا سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ، شک کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم تجھے تیری دعوت میں سچا نہیں سمجھتے۔ تو پھر مطالبہ کیا کہ اونٹنی آئے، تمہارے مطالبے پر اونٹنی بھی آئی، اس نے بچہ بھی جنم دیا، پھر تمہیں کہا گیا تھا کہ اب امتحان ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا، تم نے اللہ کی اس اونٹنی کا بھی حیا نہیں کیا، اس کو مار ڈالا۔ اب 3 دن مہلت ہے، اپنے گھروں میں جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، اور جس قلعے میں چھپنا چاہتے ہو چھپ جاؤ، اب جو عذاب آئے گا تمہیں رسوا کر کے رکھ دے گا۔ یہ ایسا وعدہ ہے غیر مکذوب، جو جھٹلایا نہیں جائے گا۔ فلما جاء امرنا، اللہ فرماتے ہیں جب آ گیا ہمارا عذاب، جب ہمارا عذاب آیا تو پھر کیا ہوا؟ نجینا صالحا، نجات دی ہم نے صالح علیہ السلام کو، والذین، اور ان لوگوں کو بھی، آمنو، جو ایمان لائے، معہ، ان کے ساتھ، صالح علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے ان کو بھی ہم نے نجات دی، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے، ومن خزی یوم اذ، اور اس دن کی رسوائی سے بھی ہم نے ان کو نجات دی۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو القوی العزیز، وہ قوی ہے، وہ مضبوط ہے، عزیز، بہت طاقتور اور بہت غالب ہے۔ اس کی طاقت بھی پوری کائنات کو محیط ہے، اور پوری کائنات پر غالب بھی ہے۔ وہ جب چاہے جس کو پکڑنے پہ آئے فوراً پکڑ دے۔ اب یہ کوئی نہیں، یہاں کیوں کہا قوی عزیز، کہ کوئی مجرم یہ نہ سمجھے کہ میں جرم کر رہا ہوں، مجھ پر تو پکڑ نہیں آ رہی۔ پکڑ تب آئے گی جب مہلت ختم ہوگی، جس طرح ان کو مہلت دی تھی نا، پہلے ڈھیل دی تھی، نہیں مانے، پھر 3 دن کی مہلت دی، جب 3 دن کی ان کی مہلت ختم ہوئی فوراً اللہ کی پکڑ آئی تو باقی کوئی نہ بچا۔ کیا آیا؟ فَآخَذَ الَّذِينَ،
وَأَخَذَ الَّذِينَ اور پکڑ لیا ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا الصیحہ چیخ نے پکڑا. اور آگے بلکہ پیچھے ہم جو ہے نا سورہ اعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں, آگے بھی آئے گا. چیخ آئی, اس چیخ کی وجہ سے اتنی شدید ترین سخت قسم کی آواز تھی, ان کے دل اس آواز سے پھٹ گئے, دل دہلے, دل پھٹے اور وہیں پر مر گئے. فَأَصْبَحُوا پس ہو گئے وہ فِي دِيَارِهِمْ اپنے گھروں میں جاثمین اوندھے منہ گرے ہوئے. جیسے ہی چیخ کی آواز سنی گر گئے, سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا, جیسے ہی وہاں گرے ویسے ہی مر گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا اللہ فرماتے مرنے کے بعد ایسے ہو گئے كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا گویا کہ وہ یہاں رہے ہی نہیں. آج ہم دیکھیں پڑھ رہے ہیں, ہمیں کو پتہ ہے کہ قوم سمود تھی یہاں پر, قوم عاد تھی کوئی یہاں, اس زمین پر رہتے تھے, ستونوں جیسے بڑے بڑے ان کے قد تھے, ہاتھوں سے پکڑ کر درختوں کو پکڑ کر کھینچتے تو باہر نکل آتے, اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کے اندر گھر بناتے تھے. اتنے بڑے طاقتور, بڑے بڑے ان کے قد, کوئی ہے معلوم اللہ. بلکہ اللہ آگے پڑھیں گے سورہ مریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکضا کیا ان کی تمہیں کوئی آہٹ سنائی دیتی ہے, کوئی ان کی چون, کوئی چراں, کوئی تمہیں لگتا ہے کہ یہاں کوئی اتنے بڑے لوگ تھے؟ ایسے ہو گئے كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا جیسے یہاں آئے نہیں تھے. الا ان ثمود خبردار بے شک ثمود نے کفروا ربہم اپنے رب کا انکار کیا. الا بعدا لثمود بے شک ثمود کے لیے دوری ہو. یہاں یہ رکوع ختم ہوا اور آگے اگلی قوم کا تذکرہ ہے, وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. اگر آپ کا کوئی سوال ہو, نیچے جو واٹس ایپ نمبر لکھا ہے نا سبق کے متعلق, یا کوئی بھی آپ نے مسئلہ پوچھنا ہو تو نیچے واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.